بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ بہتری کا سفر تب شروع ہوتا ہے جب انسان پہلے یہ ریئلائز کرے، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ اس سے کچھ غلط ہوا ہے۔ بچے بھی اسکول میں تبھی سیکھتے ہیں جب ان کی غلطیوں کی اصلاح ہو۔ دیکھیں، غلطی ہونا انسان سے یہ ایک فطری عمل ہے۔ غلطیاں صرف فرشتوں سے نہیں ہوتی اور انبیاء کرام سے نہیں ہوتی۔ جتنا دنیا آگے گئی ہے اور آج جتنا دنیا میں ترقی ہوئی ہے تو یہ انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھا ہے۔ قرآن عظیم و شان میں اگر آپ اس کی تلاوت کریں تو ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی پہ معاف کرتا ہے اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ نے ہمیشہ دیکھی ہوگی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ آپ جب توبہ کرتے ہیں تو پکی توبہ کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو جب غلطی ہوتی ہے انسان سے، وہ غلطی آپ کی معاف بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جس چیز پہ بہت وعید آئی ہے قرآن عظیم الشان میں، اور جس چیز پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ناراضگی کی ایک بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ غلطیوں پہ اترانا، غلطیوں پہ ڈٹ جانا، جہل کرنا اور جہل پہ کھڑے ہو جانا، غلطی کرنا اس کو نہ ماننا۔ اور کچھ جو ایک اللہ کے سسٹم میں بھی ایک بغاوت والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ گناہ کریں اور پھر گناہ پہ یا غلطی پہ آپ اس کو فخر سے یا بتائیں یا اس پہ آپ اس کو پکا کر لیں، تو یہ اس شخصیت کی یا پھر اس سسٹم کی تباہی کی نشانی ہوتی ہے کہ غلطی ہو گئی، بجائے اس کے کہ بیٹھ کے اس کو آپ ٹھیک کریں، آپ غلطیوں پہ غلطیاں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، بڑی ایک مشہور ایک کہاوت ہے یا ایک سینگ ہے کہ سچ کیوں اچھا ہوتا ہے؟ سچ اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، آپ کو سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، آپ کو کہیں لکھنا نہیں پڑتا، سچ سچ ہے۔ اور جھوٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو ایک جھوٹ کے لیے پھر دوسرا جھوٹ آپ کو بولنا پڑتا ہے، پھر تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور پھر ایک داستان بن جاتی ہے۔ تو موجودہ حالات میں جو ابھی صورتحال ہے، اس وقت مزید غلطیاں ہو رہی ہیں۔ سیاسی سسٹم کو آگے بڑھنے دینا چاہیے نیچرلی، قدرتی طور پہ، اور جتنا نقصان ہو چکا اس ملک کا، جس میں سب پہ کیچڑ پڑا ہے، ادارے بھی محفوظ نہیں رہے، بڑی بڑی شخصیات بھی محفوظ نہیں رہیں، ریپوٹیشن کا بھی نقصان ہوا بہتوں کا، اور ساتھ میں اور بھی نقصان پہنچے، جسمانی حملے بھی ہوئے، جیسے عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، جیسے ارشد شریف شہید جو ہیں، شہید صحافت، وہ شہید ہوئے۔ تو اس طرح کی بھی بڑے واقعات یہ پچھلے کچھ عرصے میں ہوئے ہیں، 7 مہینوں میں۔ لیکن جو قوم کو امید ہے وہ یہ ہے کہ ان غلطیوں سے قوم اب سیکھے، ملک سیکھے، حکومتی ادارے سیکھیں، حکومت سیکھے، اور یہ پچھلے 7-8 مہینے کی جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے آگے کی پالیسی بنائیں، اگر ہم اس ملک سے مخلص ہیں، کہ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیا یہ امپورٹڈ حکومت سے ملک چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا نا۔ 51% فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے گر گئے ہیں، 51% 7 مہینوں میں، کوئی 14 ارب ڈالر سے کوئی 7 ارب ڈالر تک آ گئے ہیں، اور مزید بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں بہتری آئے۔ تو ان حالات میں اب جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا، اس کے کیس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے کوئی خاص۔ ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد کچھ پتہ نہیں چل رہا، ان کی انویسٹیگیشن وہ کہاں پہنچی، کیا ہو رہا ہے، ان کی فیملی اس پہ مطمئن ہے یا نہیں، صحافی برادری اس پہ مطمئن ہے یا نہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ
یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسے اداروں کو انگیج کیا گیا ہے جو اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں، تو وہ بھی کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف ابھی عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن میں دوبارہ کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ مزید معاملات خراب ہوں گے اس سے، اور جس طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ عدالتی سطح پہ جو اعظم سواتی صاحب اپنا کیس جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف مزید پرچے نہیں ہوں گے، ان کو مزید مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ بھی کوئی کام ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ادھر بھی کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان کو جہاز پہ لے جائے گا کوئٹہ، اور صبح کے 4 بجے ہسپتال سے اٹھا کے لے گئے، اور مزید ریمانڈ پہ ریمانڈ وہاں ہو رہے ہیں ان کے۔ ظاہر ہے وہ اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بہادر آدمی ہیں، لیکن بہرحال جتنے بھی آپ بہادر ہیں، ایک 75 سالہ بزرگ جو صرف جسمانی نہیں اخلاقی اور ذہنی طور پہ اس کو بہت زیادہ زخم پہنچایا گیا ہے، تو یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اصل میں اب آگے جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ نئے الیکشن پہ جائیں، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اسمبلیاں توڑنے کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں آنی چاہیے، اور حکومت وقت کو نئے الیکشن کے لیے بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ اسمبلیاں توڑنا تو ایک آخری لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ ہمارا ہوگا۔ تو اگر یہ اب الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے اور ہم اسمبلیاں جو ہیں صوبائی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی توڑ دیتے ہیں، تو 5 سال کے لیے یہ یہاں پہ الیکشن ہو جائیں گے۔ پھر اگلا جب الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کا، جنرل الیکشن جب ہوگا، تو آلریڈی آپ کی صوبائی اسمبلیاں 5 سال کے لیے بیٹھی ہوں گی، انتظامی مسائل ہوں گے، الیکشن کمیشن کو بھی ایشوز ہوں گے، اور اپوزیشن کی جماعتوں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی مسئلے ہوں گے، کیونکہ جو الیکشن کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے قومی اسمبلی کے لیے، آپ کو ایک نیوٹرل، صحیح معنوں میں نیوٹرل، آپ کو ایک بالکل نیوٹرل اور غیر جانبدار ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے جس کے نیچے آپ کا الیکشن ہو جائے۔ تو اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں اور یہ لوگ ڈیٹ نہیں دیتے جنرل الیکشن کی، تو جب جنرل الیکشن ہوگا تو آلریڈی ہماری صوبائی اسمبلیاں تو پنجاب اور پختونخوا کی بیٹھی ہوں گی، تو وہاں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ پھر نہیں آ سکتا، وہاں پھر مسئلے ہوں گے، جو الیکشن ہوگا اس پہ پھر گلے ہوں گے، پھر تحریکیں چلیں گی، پھر احتجاج ہوں گے، پھر عدالتوں کا رخ لوگ کریں گے، اور یہ ملک سرکلز میں جائے گا، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور لگائی بجائی، لڑائی، احتجاج، دھرنے، جلسے، کبھی ہم کبھی وہ، یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ملک کا ہوگا، نقصان پاکستانیوں کا ہوگا، یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ مزید کم ہوگی خدا نخواستہ، کسان کا نقصان ہوگا، انڈسٹریلسٹ کا نقصان ہوگا۔ جب ایک فکس پالیسی نہیں ہوتی، جب ایک اعتماد کی فضا نہیں ہوتی، جب ایک کنسسٹنسی نہیں ہوتی، تو نہ انویسٹر انویسٹ کرتا ہے، نہ بزنس مین پیسہ نکالتا ہے، ایکسپورٹ کو بھی نقصان ہوگا، اور امپورٹ تو ویسے ہی آپ کی مشینری گڈس کی میں نے کل بھی فگرز دی ہیں پرسوں، کہ کچھ 41% یا 40% جو ہے وہ آلریڈی گر چکی ہیں۔ تو فیکٹریوں کا نقصان، مزدور کا نقصان، کسان کا، فارمر کا، سب کا نقصان ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو تجربہ ہوا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ مانیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، مانیں کہ یہ غلطی ٹھیک کرنی ہے، مانیں کہ اس غلطی کو ٹھیک کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مانیں کہ قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، مانیں کہ قوم نے یہ غلطی کو ریجیکٹ کیا ہے، مانیں کہ قوم نے ان غلطیوں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہو کے، نہ صرف ان کے جلسوں میں آ کے، بلکہ قوم نے ووٹ دے کے اس کا جو ہے اپنا احساس دلایا ہے تمام ذمہ دار لوگوں کو، اگر واقعی کوئی ذمہ دار ہے، کہ جو پنجاب ہم جیتے، جو پختونخوا میں ہم جیتے سیٹیں، صوبائی قومی پنجاب میں، قومی خیبر پختونخوا میں، کراچی سے سیٹیں جیتے، ابھی کشمیر میں جس طرح رزلٹس آ رہے ہیں، تو قوم تو اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ تو میری تو یہی استدعا ہے کہ بس ہو گیا، غلطیوں پہ مزید غلطیاں نہ کریں، غلطیوں کے بعد مزید غلطیوں کا نقصان صرف اور صرف ریاست کو، ملک کو ہے۔ غلطیوں کو ٹھیک کریں، الیکشن کی طرف آئیں، اور پاکستان کو اور پاکستانیوں کو سانس لینے دیں۔ پاکستان زندہ باد۔